رب کعبہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس قرآن کو عدالت کی زینت بنایا ہوا تھا اور اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالا ہوا تھا۔ اس قرآن کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ ایک دوسرے کا قتل کر رہے تھے، گردنیں کاٹ رہے تھے، ایک طرف بنو امیہ اور ایک طرف بنو ہاشم اور بھی دیگر قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ رہے تھے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے تھے۔ صرف 4 مہینے تھے جن میں ان کی تلواریں نیاموں میں جاتی تھی، باقی 8 مہینوں میں ان کی تلواریں نیاموں سے باہر آتی، ایک دوسرے کی کھوپڑی پر پڑتی، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی تھی۔ لیکن جب یہ قرآن اترا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس قرآن کا یہ پیغام جو اللہ نے اس قرآن میں نازل کیا تھا سنایا اور بتایا، انما المؤمنون اخوہ، کہ تم کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی برادری سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، اگر تم کعبے کو اپنا کعبہ مانتے ہو، اگر تم قرآن کو اپنا قرآن مانتے ہو، اگر تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہو، تو تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، اور بھائیوں میں اگر کبھی جھگڑا ہو جائے، کبھی بدمزگی ہو جائے، کبھی کوئی اختلاف فساد اور لڑائی ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، آپس میں صلح کرا دو، صلح کرا دو، اس لیے کہ اللہ کو صلح پسند ہے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کرانا اچھی بات ہے۔ اگر شوہر میں لڑائی ہو جائے، بیوی سے ادھر سے ہوا نہ دو، بیوی کی شوہر سے لڑائی ہو جائے ادھر سے ہوا نہ دو، بلکہ آپس میں صلح کرا دو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں متحد دیکھنا چاہتا ہے۔ جس طرح آسمان کے جس طرح زمین کے ذرے متحد ہیں، جس طرح سمندر کے قطرے متحد ہیں، جس طرح کنویں کے پانی کے قطرے آپس میں ملے ہوئے ہیں، جس طرح زمین کے ذرے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جس طرح پہاڑ کے ٹکڑے آپس میں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، جس طرح درخت کے پتے اپنی ٹہنیوں سے چپکے ہوئے ہیں، جس طرح پھول کی پنکھڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں، چاہے تم کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی برادری سے ہو، کسی بھی پردھان کو تم نے اپنا ووٹ دیا ہو، کسی کی بیٹھک پر تم بیٹھتے ہو، کسی سے بھی تمہارا اختلاف ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کہتا ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ جیسے یہ تمام چیزوں میں اتحاد ہے، ویسے ہی تمہاری صفوں میں بھی اتحاد اور تمہارے دلوں میں بھی آپس میں جڑاؤ ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جناب حضرت مولانا مفتی فہیم صاحب، مدارس اسلامیہ، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ بس آخری بات میں بتا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ قرآن کریم نے جو آپس میں اتحاد کا، جو آپس میں اتفاق کا، جو آپس میں پیار محبت کا، ایک دوسرے سے اخوت کا، ایک دوسرے کا بھائی بننے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن نے جب پیغام سنایا اور سرزمین مکہ پر اس قرآن کا یہ نغمہ گونجا، مکے کی وادیوں میں پہنچا اور وہاں سے نکل کر مدینے کی گلیوں میں پہنچا، اور مہاجر صحابہ جب اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے باغات کو چھوڑ کر جب مدینہ منورہ پہنچے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، جبکہ مکے سے آنے والوں کا قبیلہ، ان کی برادری الگ تھی، وہ قریش تھے، اور جو مدینے میں صحابہ تھے ان کا قبیلہ اوس تھا، خزرج تھا، لیکن جب نبی نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اس لیے کہ یہ میری محبت میں، قرآن کی محبت میں یہاں آئے ہیں، تو انصار نے محبت کی وہ مثال پیش کی کہ مکے سے آئے ہوئے مہاجر صحابہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے خیموں میں لے گئے اور کہا آج سے یہ خیمہ آدھا آپ کا آدھا میرا، اپنے باغات میں لے گئے، آج سے یہ باغ آدھا آپ کا آدھا میرا، بلکہ یہاں تک کہا کہ میرے نکاح میں 2 بیویاں ہیں، میں دونوں کو طلاق دیتا ہوں۔ جب ان کی
گزر جائے تو جب محبوب خدا نے تجھے میرا بھائی قرار دیا ہے تو تیرا دل ان میں سے جس عورت کو چاہے اس سے نکاح کر لینا. ایسی مثال صحابہ نے محبت کی پیش کی. ہمیں بھی تو آپس میں ایسا متحد ہو کر کے رہنا چاہیے بھائی. رہیں گے بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں کہی گئی تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.